السلام علیکم دوستو، یہ کہانی آج سے بہت سال پہلے کی ہے، جو کہ پی آئی بی کالونی کے رہائشی ظہیر کی ہے۔ ظہیر اپنے نوجوانی کے دنوں کا یہ واقعہ آج تک نہیں بھول پائے۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ کہانی کو ظہیر کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ ہم ملیر میں رہتے تھے۔ ہمارے والد بہت سخت مزاج تھے، جبکہ اماں فطرتاً نرم طبیعت کی تھی۔ میں اور میرا بھائی عدیل اور بہن فرا جہاں ابا کی سخت طبیعت سے خائف ہوتے تھے، وہاں اماں کی نرم طبیعت ہمارے لیے نعمت سے کم نہیں تھی۔ ان کی نرم طبیعت تو تھی ہی، لیکن وہ اللہ لوگ تھی، جس کا اندازہ ہمیں پہلے نہیں تھا۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ جگہ کی تنگی تھی، اتنے سارے لوگ ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد دادی سب کو ایک جگہ سمیٹے ہوئے تھی۔ جوائنٹ فیملی میں عورتوں کے بڑے پھڈے ہوتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ الٹ تھا۔ یہاں ابا کے آئے دن کسی نہ کسی سے پھڈے ہوتے تھے۔ تنگ آ کر دادی نے ابا کو الگ ہونے کا کہہ دیا۔ ابا نے بھی اماں کو سامان پیک کرنے کا کہا، اور 3 دن میں ہی ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ والد صاحب نے کہاں گھر لیا، کدھر گھر لیا، ہمیں نہیں پتا تھا۔ وہ ہمیں جس علاقے میں لے کر آئے وہ پی آئی بی کالونی تھی۔ گھر لینا ہی تھا تو آس پاس کے کسی علاقے میں دیکھ لیتے، لیکن ان کی ضدی طبیعت وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتے تھے۔ پھڈا کسی سے بھی ہو، بھگتنا ہمیں پڑتا تھا۔ لیکن اس بار یہ زیادہ ہو گیا۔ ہم ایسی جگہ آ گئے تھے جہاں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے۔ یہ علاقہ بھی اس وقت زیادہ آباد نہیں تھا۔ یہ 3 منزلہ مکان تھا جو ابا نے کرائے پر لیا تھا۔ کرائے پر کیا، ابا کا کوئی دوست سعودی عرب میں تھا، اس نے اپنا مکان ابا کے حوالے کیا ہوا تھا۔ یہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا۔ ابا کافی ٹائم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ وہاں کوئی کرایہ دار ٹکتا ہی نہیں تھا۔ چوتھی بار وہ مکان خالی ہوا تھا۔ اب ہم اس کے نئے مکین تھے۔ تیسری منزل اور چھت پر مالک مکان تالا ڈال کر گیا تھا۔ اس کی سختی سے ہدایت تھی تیسری منزل پر نہ جایا جائے۔ دوسری منزل بھی خالی پڑی تھی اور نچلی منزل پر ہم تھے۔ اماں اس گھر میں آ کر پہلے تو کچھ پریشان سی لگی، پھر کچھ مطمئن ہو گئی۔ ہم بوجھل دل کے ساتھ اس گھر میں آئے تھے۔ میری عمر اس وقت 18 سال تھی۔ اسی سال انٹر کے امتحانات دیے تھے۔ باقی بہن اور بھائی تو پڑھ رہے تھے۔ ابا کا یہ کہنا تھا کہ پرائیویٹ کر لو یا چھوڑ دو۔ انہوں نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ رشتہ داروں سے میل ملاپ نہ کیا جائے۔ وہ تو جب ان کا غصہ اتر جانا تھا، میل ملاپ شروع ہو جانا تھا۔ لیکن تعلیم کا نقصان عدیل اور فرا کا ہو گیا تھا۔ ابھی تو جون کی چھٹیاں تھیں، امید تھی اگست تک بہتر حل نکل آئے گا۔ خیر، اب ہم یہاں آ گئے تھے۔ پہلی رات تو اس گھر میں کسی کو نیند نہیں آئی سوائے ابا کے۔ بہرحال 3-4 دن ہمیں سامان رکھنے اور خود کو ایڈجسٹ کرنے میں لگے۔ ابا کچھ مہربان رہے، کھانا بازار سے لے کر آئے۔ خیال تو وہ کرتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی سخت گیر انسان تھے، لیکن بس ان کو غصہ آ جاتا تھا۔ اب شاید ان کو احساس ہو رہا تھا۔ ہم کو اجنبی جگہ پر لا کے ڈال دیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بڑا سا صحن تھا۔ بائیں ہاتھ پر زینے تھے۔ زینے کے نیچے ہی 2 واش روم بنے ہوئے تھے۔ 2 کمروں کا دروازہ صحن میں ہی کھلتا تھا۔ ایک میں نے اور عدیل نے اور ایک فرحان نے لے لیا۔ پھر اندر کی طرف آؤ تو لاؤنج تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ پر کچن اور بائیں طرف اماں ابا کا کمرہ تھا۔ یہ سچ ہے کہ وہ گھر چھوٹا تھا، جوائنٹ فیملی میں ہر وقت کا شور، لیکن ہم اس گھر کو مس کر رہے تھے۔ یہ چوتھا دن تھا ہمارا اس گھر میں۔ اماں چائے اور پکوڑے بنا رہی تھیں۔ عدیل بستر پر لیٹا کوئی میگزین پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا تو میں آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا، اور فرا بھی حسب معمول کوئی رسالہ پڑھ رہی تھی۔ مجھے لگا اماں نے آواز دی ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلا، نظر سامنے زینے پہ پڑی۔ وہ 2 بچے تھے، جیسے عام بچے ہوتے ہیں۔ وہ دونوں سیڑھی پر اچھل اچھل کر نیچے آ رہے تھے اور پھر اوپر جا رہے تھے۔ بچے یہاں کیسے؟ کیا کوئی کرایہ دار آ گئے ہیں؟ میں یہی سوچتا کہ ان بچوں سے پوچھوں۔ میں زینے کے قریب چلا گیا۔ سنو بچوں، کون ہو تم لوگ؟ لیکن وہ میری سنی انسنی کر کے
اپنے مشغلے میں لگے رہے۔ میں نے ایک بار اور پوچھا لیکن جواب نہیں دیا۔ اب کی بار میں نے ڈپٹ کر پوچھا۔ اوپر جاتے وہ تھم گئے۔ اس سے پہلے کہ میں ان سے کوئی اور بات کرتا، اماں چائے اور پکوڑے لے آئیں۔ چلو بچوں آ جاؤ۔ ان کی آواز پر میری نظر ایک پل کو چوکی، اور پھر جب میں نے دوبارہ زینے پر نظر ڈالی تو حیران اور پریشان ہو گیا۔ وہ غائب ہو چکے تھے اور اوپر زینے پر تالا لگا ہوا تھا۔ اماں یہاں 2 بچے تھے، میں نے پریشانی سے اماں کو بتایا۔ اماں مسکرا دی۔ ظہیر ادھر سے ہٹ جاؤ، اپنی چائے لے کر میرے کمرے میں آؤ۔ میں اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ اس دن اماں نے مجھے بتایا، بیٹا اس گھر میں جنات ہے، ان کے بچے کھیلتے ہیں، ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے تو وہ بھی ہمیں تنگ نہیں کریں گے۔ عموماً وہ ظاہر نہیں ہوتے، لیکن ہو جائے ڈر لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ اماں آپ کو کیسے پتا؟ جب ہم آئے تھے میں نے گھر میں داخل ہوتے وقت یہاں زینے پر بچے بیٹھے دیکھے تھے۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ یہاں ان کی رہائش ہے، لیکن وہ نیچے نہیں آئیں گے اور ہمیں اوپر نہیں جانا ہے۔ نہ ہم ان کو تنگ کریں گے نہ وہ ہمیں۔ اماں آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میری حیرانی ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا مجھے بچپن سے چیزیں دکھائی دے جاتی ہیں، میرے والد صاحب بھی کچھ روحانی طور پر ان چیزوں سے منسلک رہے ہیں۔ پہلے تو میں ڈر جاتی تھی، جب ابا کو پتا چلا تو انہوں نے مجھے کچھ دعائیں دی، اور اب تو عرصہ ہو گیا، بہت کچھ دکھ بھی جاتا ہے۔ کچھ دکھ جائے تو ڈر نہیں لگتا، کیونکہ میں ہر وقت اپنی دعائیں پڑھتی ہوں۔ یہ مخلوق ہر جگہ ہے، بس اللہ نیکوں سے واسطہ ڈالے۔ اماں آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں، میں ابھی بھی حیران تھا، بس کبھی موقع ہی نہیں ہوا۔ یہ کوئی بتانے والی بات بھی نہیں تھی۔ آج مجھے ایسا لگا تم بھی میری طرح ہو۔ اماں دادی کے گھر میں وہاں اسٹور میں کچھ ہے نا؟ وہاں کوئی عورت ہے، یہ مجھے پتا تھا، میں نے بھی کبھی بچپن میں دیکھی تھی۔ میں بہت ڈر گیا تھا، مجھے بخار بھی رہا تھا۔ ہاں ہے، اور اس دن کے بعد تم نے اس کو نہیں دیکھا نا؟ اماں نے مسکراتے ہوئے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے نفی میں گردن ہلا دی۔ اس دن ہم نے بہت باتیں کی، انہوں نے مجھے بہت کچھ بتایا اور میں نے ان کو۔ اماں نے منع کر دیا تھا میں کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرو۔ ایک بات میں نے اماں کو ضرور کہی، اماں آپ کو ابا میں جو جن ہے وہ دکھتا ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ واقعی اماں آپ کو کچھ ان کے لیے بھی پڑھنا چاہیے۔ دیکھو ظہیر، میں تمہارے ابا کے لیے کچھ نہیں سنوں گی، ان کا غصہ وقتی ہوتا ہے، یہ تم بھی جانتے ہو۔ وہ ٹپیکل گھریلو خاتون تھی، شوہر کو مجازی خدا کا درجہ دینے والی، لیکن یہ بات سچ کہی تھی اماں نے۔ ابا میں غصہ نکال دیا جائے تو وہ ایک بہترین باپ تھے۔ ہمارے ابا دکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھے، بس کوئی ان کو غصے میں نہ دیکھے۔ اس دن مجھے یہ پتا چلا کہ میں جو اکثر کبھی کبھی دیکھ لیتا یا محسوس کر لیتا تھا، یہ چیز مجھے اماں کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ جب میں میٹرک میں تھا تو اکثر مجھے چھٹی کے وقت درخت کے نیچے ایک آدمی گیٹ پر پریشان کھڑا دکھتا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا، یہ آدمی پتہ نہیں کس کو لینے آتا ہے۔ میرے دوست نے پوچھا، کون سا آدمی؟ میرے بتانے پر میرے دوست کو وہ نہیں دکھا، جبکہ مجھے وہ دکھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے عجیب تھا۔ پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نے غور کیا، ایسا تو اکثر ہوتا تھا، میں ہی آج تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم یہاں سیٹ ہو گئے۔ یہ تو تھا، یہاں سکون تھا، اب ہم اس کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ اماں نے میٹھا بنا کر محلے میں اور مسجد میں بھی دیا۔ اب یہاں رہنا ہے تو میل ملاپ بھی ہونا چاہیے۔ مہینہ ہی گزرا ہوگا، ایک دن ابا اوپر والے گھر کی صفائی کروانے کے لیے کسی کو لے آئے۔ پڑوس میں خالی پلاٹ تھا، وہاں ایک اونچا لمبا چوڑا درخت تھا جو جھک کر اوپر کی منزل کی گیلری میں بھی آ جاتا تھا۔ اس سے کچرا بھی ہوتا تھا۔ ہم نہیں جانتے تھے کہ ابا کیا کروا رہے ہیں۔ اماں کی طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی، وہ بھی سو رہی تھی۔ ابا نے گیلری میں آنے والے درخت کے اس حصے کو کٹوا دیا۔ ہمیں تو جب پتا چلا جب شور ہوا۔ کاٹنے والا جو اسٹول پر کھڑا تھا وہ نہ جانے کیسے درخت کاٹتے کاٹتے
باہر جا گرا۔ درخت تو اس نے کاٹ ہی دیا تھا۔ شور سن کر ہم باہر آئے تو ابا اور ایک آدمی تیزی سے باہر کو بھاگ رہے تھے۔ میں اور عدیل بھی باہر بھاگے۔ ہم لوگوں نے اس کو اٹھایا، ایسا لگ رہا تھا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا، مجھے کسی نے دھکا دیا ہے۔ ابا نے پیسے دیے۔ دوسرا بندہ اس کو بمشکل بائک پر بٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ میں نے گلی میں کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھا تو مجھے گیلری میں وہی دو بچے دکھے۔ ایک کے سر پر چوٹ لگی تھی، دونوں غصے سے نیچے ہمیں ہی دیکھ رہے تھے اور میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گئے۔ میں سمجھ گیا معاملہ کیا ہے، لیکن میرے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے، ابا کو کون سمجھاتا۔ ہم گھر کے اندر آ گئے تو اماں اور فرح پریشان کھڑے تھے۔ فرح نے اماں کو بھی جا کر اٹھا دیا تھا۔ یہ کیا کیا ظہیر کے ابا؟ اماں بہت پریشانی سے بول رہی تھی اور بار بار زینے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس طرح درخت نہیں کاٹتے۔ ابا بھی کچھ الجھے سے تھے، کچھ بولے نہیں، اندر چلے گئے۔ اس شام عجیب سا ماحول تھا۔ اماں مغرب کے بعد بہت دیر جائے نماز پر بیٹھی دعائیں مانگتی رہی۔ رات کے کھانے کا دسترخوان لگ گیا، سب کھانا کھانے آ بیٹھے۔ اماں سالن نکال رہی تھی۔ فرح ہم سب کو بلا لائی۔ میری نظر ابا پر پڑی تو میں چونک گیا۔ ابا یہ کیا ہے؟ ان کے سر پر عین سامنے کی طرف سے کچھ بال غائب تھے۔ میں نے ہاتھ لگایا تو اچھے خاصے بالوں کا گچھا ہاتھوں میں آ گیا۔ ایسے کٹے ہوئے تھے جیسے کسی نے باقاعدہ کینچی چلائی ہو۔ سب پریشان ہو گئے۔ ابا تو حد سے زیادہ اپنے بالوں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ یہ کیا ہوا۔ فرح نے شیشہ لا کر دیا۔ وہ ہاتھوں میں شیشہ لیے پریشانی سے خود کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر کچن میں اماں کی آواز آئی، ہائے اللہ! میں اور عدیل اماں کی آواز سن کر فوراً کچن کی طرف گئے۔ اماں پتیلا کھول کر بس پتیلے کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ میں نے آگے بڑھ کر جھانکا تو خالی پتیلا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ کیا ہے اماں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ظہیر پورا 1.5 کلو کا گوشت بنایا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہے، وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، اماں آہستہ سے بولی۔ ابا کے زور سے بولنے کی آواز پر ہم سب باہر بھاگے۔ اماں تو ابا کو دیکھ کر دنگ رہ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ ابا حیران پریشان بے حال کھڑے تھے۔ وہ بچوں کی طرح بتا رہے تھے۔ میں شیشہ دیکھ رہا تھا اور پھر شیشے میں میری شکل بگڑ گئی۔ ہم سے ابا کی حالت دیکھی نہ گئی۔ آپ پریشان نہ ہو ظہیر کے ابا، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ چلیں اندر۔ اماں نے ان کے ہاتھ سے شیشہ لے لیا، ابا کو لے کر اندر چلی گئی۔ مجھے بول کر گئیں، ظہیر کچھ بازار سے لے آؤ۔ میں بائک کی چابی اٹھا کر فوراً باہر کی طرف نکلا۔ عدیل اور فرح کو خاص طور سے بول کر گیا، اماں ابا کے ساتھ رہنا۔ باہر نکل کر میں نے اوپر کی طرف نظر ڈالی۔ مجھے کچھ بہت غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ کیا وہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کھانا لے کر فوراً گھر لوٹا، فرح کو دیا اور بولا کمرے میں ہی لے آؤ۔ اب ابا کے سر میں بھی درد ہو رہا تھا۔ بمشکل ان کو کھانا کھلا کر دوائی دی۔ اماں ان کو پڑھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ ان کو بس اس سے سکون مل رہا تھا۔ آخرکار وہ سو گئے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ فرح کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں اچانک اس کی آواز آئی۔ میں اور عدیل اماں کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ ہم تینوں بھاگتے ہوئے گئے۔ فرح روحان سی کھڑی تھی۔ اس کا پورا کمرہ الٹا پڑا تھا، جیسے چور آئے ہو۔ الماری کا سارا سامان باہر پڑا تھا۔ اماں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے صحن میں جا کر زینے کے پاس کھڑی ہو گئی اور اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں، عدیل اور فرح اماں کو دیکھ رہے تھے۔ اماں اوپر دیکھ رہی تھی۔ ہم چاہ کر بھی ان کو کچھ کہہ نہ پا رہے تھے۔ میں نے اوپر زینے کی طرف سائے دیکھے، ایسا لگ رہا تھا وہ نیچے آ رہے۔ اماں چلے اندر۔ میں نے اماں کو ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اماں خاموشی سے پلٹی، بس یہی کہا، آج ہم سب ایک ہی کمرے میں سوئیں گے۔ اور پھر ہم نے اماں کے کمرے میں بستر لگا لیے۔ فرح اور عدیل بھی ڈرے ڈرے تھے۔ فرح تو بے آواز رونے لگ گئی۔ اماں نے کہا، تم سب جب تک جاگ رہے ہو آیت الکرسی پڑھتے رہو۔ اماں تو جائے
اما تو جائے نماز بچھا کر اس پر بیٹھ گئیں۔ ابا بے چین تھے۔ اما دم کرتی تو پرسکون ہو جاتے۔ اس رات مجھے احساس ہوا ماں اور باپ کتنا بڑا سایہ ہوتے ہیں۔ میں بھی اما کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ رات جیسے جیسے آگے بڑھی اوپر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ پھر وہ آوازیں بہت سارے لوگوں کے بھاگنے کی آوازیں بن گئیں۔ ان آوازوں سے ابا بھی اٹھ بیٹھے۔ ہم سب خوف زدہ تھے۔ اگر کوئی مطمئن دکھ رہا تھا تو وہ اما تھی۔ وہ نہ جانے کیا کیا پڑھ رہی تھی۔ بس ایک بار انہوں نے ہم سب کو تسلی دینے کو کہا، کچھ بھی ہو جائے تم لوگ اس کمرے میں محفوظ ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا نہ صرف ہمارے بلکہ ابا کے بھی چہرے پر اطمینان آ گیا۔ رات بھاری تو تھی، لیکن ہر رات کی صبح ہوتی ہے، اس رات کی بھی صبح ہو گئی۔ ہم میں سے کوئی بھی رات بھر پلک نہ جھپک سکا۔ اما نے تو پوری رات جائے نماز پر بیٹھے گزار دی، اور نہ جانے کیا کیا آنکھیں بند کر کے پڑھ رہی تھی۔ فجر ہم سب نے ساتھ پڑھی۔ اما نے ہم سب کو بتایا، انہوں نے بہت کوشش کی بات سمجھ جائے۔ اس درخت کو نہیں کٹوانا تھا، وہاں جنات کے بچے تھے جو اس درخت کی ٹہنیوں سے لٹک کر اوپر کی گیلری سے زینے تک آتے تھے۔ درخت کٹوانے سے ان کا بچہ گر گیا، وہ بہت غصے میں ہے۔ آج دوپہر تک کی مہلت ملی ہے، ہمیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ اما کوئی عامل تو تھی نہیں، اپنے والد کے سکھائے کچھ علم تھے ان کے پاس، کچھ اللہ کی طرف سے عطا کردہ تھا، وہ اتنا ہی کر سکی۔ ابا بہت شرمندہ تھے، لیکن انہوں نے بھی کوئی جان کر تھوڑی کیا تھا۔ میں نے ابا کے سر پر ٹوپی پہنا دی۔ ہم ضروری سامان لے کر اسی دوپہر نانی کے گھر چلے گئے۔ نانا تو حیات نہ تھے، لیکن اما نے چچا حبیب اللہ کو بلوا لیا۔ وہ نانا کے دوست سنگی ساتھی تھے، ہم تو ان کو بڑے نانا جی کہا کرتے تھے۔ ساری بات سن کر انہوں نے تسلی دی، یہی کہا کوئی بات نہیں، جو ہوا انجانے میں ہوا، میں اس مسئلے کو دیکھ لوں گا۔ اور واقعی انہوں نے 3 دن وہاں جا کر رات گزاری، اور چوتھے دن ہمیں خوشخبری دی، بے فکر ہو کے جاؤ۔ اور پھر ہم لوگ بھی آ گئے۔ ابا تو بس چپ چاپ ہو گئے تھے، ان کے سر پر دوبارہ اس حصے پر بال بھی نہ آئے۔ ایک دن تو ابا نے اما سے بھی معافی مانگی، ان کو اما کی قدر آ گئی تھی۔ اما نے ان کو سمجھایا، مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گناہگار نہ کرے، میں تو آپ کی ساتھی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اپنی والدہ اور رشتہ داروں سے قطع تعلق ختم کر دے، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، ابا نے غصہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے نانا جی جب تک حیات رہے باقاعدگی سے خبر گیری کو آتے رہے۔